آج اتنا رسم اور رواج میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جنازے میں بھی شرکت رسم بنانی ہے، ایک رواج ہے. ابھی جنازہ پڑھیں گے، اثر پھر نہیں پڑھیں گے. ابھی جنازہ پڑھیں گے، فجر میں پڑھے سو رہے ہوں گے. یہ پتہ کون ہے؟ ڈھیٹ ہو گئے، دل گندے ہو گئے، دل سیاہ ہو گئے، دل پتھر ہو گئے، دل زنگانود ہو گئے، دل تباہ ہو گئے. کوئی ہوش میں آئے، ہوش میں آئے. نشے میں آدمی ہوتا ہے نا، نشے میں بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو، کیونکہ نشہ ہے. نشہ صرف شراب اور چرس کا نہیں ہے، یہ پیسہ بھی نشہ ہے، یہ جوانی بھی نشہ ہے، یہ کاروبار بھی نشہ ہے، یہ جہالت بھی نشہ ہے. آج لوگ نشے میں، جو اذان سن کے نماز پڑھنے نہیں جاتا یہ نشے میں، جو فجر میں نہیں اٹھتا نماز نہیں پڑھتا یہ نشے میں، یہ ٹن ہے. اور اگر ان باتوں کو سن کر اس کا نشہ نہ ٹوٹا تو موت کا فرشتہ اس کا نشہ توڑے گا پھر، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. نماز 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 5 وقت، کوئی گنجائش نہیں نماز چھوڑنے کی. آپ بوڑھے ہو، بیمار ہو، نماز پڑھو. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کرو، نماز پڑھنی ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، نماز پڑھنی ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ، نماز پڑھنی ہے. یہ کون ہے؟ یہ جنازوں میں بڑے اہتمام سے آتے ہیں اور بیان بھی سن چکے ہیں ہزاروں دفعہ، لیکن فجر نہیں پڑھتے، زور میں نہیں اٹھتے دکان سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز آپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. آپ سے فجر میں اٹھنا مصیبت بنا ہوا ہے، آپ سے اذان سن کے دکان چھوڑنا مصیبت بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی تو فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اگر آپ نے آج فجر نہیں پڑھی، آپ کفر کی طرف جا رہے ہو. یہ جنازہ پیغام ہے، ہوش میں آؤ، نماز پڑھو، دین سیکھو. نماز کے فرائض سناؤ، نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ سیکھے نہیں. دین سیکھو، یہ پیغام ہے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. یہ قبر میں اخبار نہیں، یہ موبائل نہیں کام آئے گا. قرآن 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 قرآن. سال ختم ہو رہا ہے، میاں صاحب کا، شیخ صاحب کا قرآن ختم نہیں ہوتا. صبح اٹھتے ہی قرآن نہیں کھولتا ہے، موبائل کھولتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا. آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا. قرآن پڑھو بھائی، اللہ کا ذکر کرو. ہاتھ میں تسبیح نظر آنی چاہیے. موبائل بھی رکھو، تسبیح بھی تو رکھو. سب کی جیبیں چیک کرو، 2 موبائل نکلیں گے، تسبیح ایک بھی نہیں نکلیں گے. کسی کو موبائل تحفے میں دو بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کو تسبیح تحفے میں دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، جیسے جسم کو تازہ کرتے ہو، کپڑے بدلتے ہو، گھر کی صفائی کرتے ہو، اپنے ایمان کو بھی تازہ کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اس کو 10 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ نہیں، فرمایا کثرت سے پڑھا کرو. تسبیح کرے میرے بھائیو، ذکر سے دل نرم پڑتا ہے. پھر دین کا شوق، پھر مسجد کا شوق، پھر نماز کا شوق، پھر گناہوں سے نفرت آتی ہے. اگر آپ کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا ہے نا، آپ کا دل سخت ہو گیا. آپ کا مسجد آنے کو جی نہیں چاہتا ہے نا، آپ کا دل تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. دل کی صفائی کرو قرآن سے، دل کی صفائی کرو اللہ کے ذکر سے، دل کی صفائی کرو موت کی یاد سے. آپ نے فرمایا قبرستان جایا کرو. ابھی تو جنازوں میں بھی بڑی مشکل سے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے اکیلے جاؤ قبرستان. ہمت ہے تو مغرب کے وقت جاؤ اور اپنے آپ کو سمجھاؤ مجھے بھی یہاں آنا ہے. یہ کون پڑے ہوئے؟ بڑی پلاننگ کرتے تھے، بڑے کہہ لگاتے تھے. جو کیا کہتے تھے میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، صبح میرے سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا. پڑے ہوئے قبروں میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں.